رومیوں نے یہ خبر فرعون کو دی تھی۔ یہ خبر سننے کے بعد فرعون گھبرا گیا، بے چین ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، کہ وہ فرعون جو کہا کرتا تھا کہ فقال انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ اللہ رب العالمین کو نہیں مانتا تھا، وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا۔ پھر فرعون نے یہ سوچا، دائیوں سے کہا کہ جتنے بھی بچے پیدا ہوں گے ان سب کا قتل کر دیا جائے گا، اور وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ ایک سال بچے قتل کرتے، ایک سال نہیں کرتے۔ لڑکیوں کو قتل نہیں کرتے تھے، لڑکے جو پیدا ہوتے تھے ان سب کو قتل کرا دیتا تھا فرعون۔ پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو کس طرح فرعون سے بچایا؟ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو اسی سال پیدا کیا جس سال فرعون بچوں کو قتل کرا دیتا تھا، اسی سال موسیٰ کو پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے موسیٰ کو اس طرح حفاظت کی، موسیٰ علیہ السلام کی، کہ اور اس طرح اس کو اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا کہ ایک تو جو ان کی والدہ پر حمل کے آثار اس طرح ظاہر نہیں فرمائے جس سے وہ فرعون کی چھوڑی ہوئی داعیوں کی نگاہ میں آ جائے، جس سے پتہ چلے کہ پیٹ میں بچہ ہے۔ اس لیے ولادت کا مرحلہ تو خاموشی کے ساتھ ہو گیا، اور یہ واقعہ حکومت کے منصوبہ بندوں کے علم میں نہیں آیا، لیکن ولادت کے بعد قتل کا اندیشہ موجود تھا، جس کا حل خود اللہ تعالیٰ نے وحی القاء کے ذریعے سے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو سمجھا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ اندیشہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا، یہ ڈر تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ کی ماں کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک تابوت یعنی صندوق کی شکل میں اس کے اندر لٹا کر اس کو دریائے نیل میں بہا دیں، ڈال دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ایسا ہی کیا، اور جب دریائے نیل کے اندر ڈال دیا تو جو فرعون کے جو کرمچاری تھے، جو نوکر چاکر، جو فرعون کی جو بیوی تھی، انہوں نے اس بچہ موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ فرعون کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی، تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ بعض قول کے مطابق آتا ہے کہ یہ بچہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، یہ اس وقت کہا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو نوچا تھا۔ اس کی پرورش اس طرح کی کہ موسیٰ علیہ السلام پر جتنی بھی دائیاں تھیں ان سب کا دودھ حرام کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کسی سے بھی چپ نہیں ہوئے۔ تو پھر اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بلایا گیا، یعنی محل کے اندر بلایا گیا، اور اس کو دودھ پلایا۔ دودھ پلانے یہیں رہ کر بچے کی پرورش کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام بچے اور خاوند کو چھوڑ کر یہاں نہیں رہ سکتی۔ تو فرعون نے کہا کہ اسے اپنے ساتھ لے جاؤ اور اس کی پرورش کرو، اور پرورش کے بدلے ہم تمہیں تنخواہ دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہیں اور پھر تنخواہ فرعون سے لیتی ہیں۔ تنخواہ لینے کے بعد دودھ پلاتی ہیں، اور یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ اللہ رب العالمین بن گیا۔